خبر دیں گے آپ کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور روسی ہم منصب ولادیمیر کولو کے درمیان بھی ملاقات ہوئی اور اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور روس میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، غیر قانونی مقیم شہریوں کی واپسی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے کا معاہدہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور تاجکستان کے وزیر داخلہ رمضان رحیم زادہ کی بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ افغانستان میں دہشت گرد کیمپس اور منشیات کی پیداوار خطے کے لیے شدید سیکیورٹی رسک ہے۔ وزرائے داخلہ نے مزید کہا کہ ابھی افغانستان میں 25 مختلف دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ محسن نقوی اور تاجک ہم منصب نے اس بات پر اتفاق کیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ازبکستان ہم منصب میجر جنرل عزیز کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی۔ وزارت داخلہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون، مشترکہ ٹریننگ کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور کرغزستان کے وزیر داخلہ کی بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی کی کرغز ہم منصب کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ اور خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے کی نادرا سینٹر 4 سدہ میں کارروائی، نادرا کے 4 اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ عدنان طارق مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ عدنان بتائیے۔ جی بالکل، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی نادرا 4 سدہ سینٹر میں جو ہے اہم کارروائی عمل میں آئی ہے۔ کارروائی کے دوران نادرا کے 4 اہلکاروں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ ملزمان افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر قومی شناختی کارڈ جاری کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چھاپے کے دوران اہم دستاویزات اور شواہد جو ہے وہ بھی برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان جو ہے وہ دیگر انکوائریوں کے حوالے سے جو ہے مقدمات میں زیر تفتیش ہے، ان پہ بھی ایف آئی اے جو ہے کارروائی عمل میں کر رہی ہے۔ کیس میں ملوث دیگر سہولت کاروں اور ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مار کارروائیاں جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ عدنان۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی۔ سالانہ 20 کاروبار کرنے والے دکاندار 1% فکس ٹیکس ادا کرے گا۔ ایف بی آر پلیٹ بھی ملے گی جس پر لکھا ہوگا یہ دکاندار فرد شناس ٹیکس پیئر ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں معاشی ترقی جاری رکھنے کے لیے قومی آمدنی کو مضبوط بنانا لازمی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی کا بل اگلے ہفتے ایوان میں پیش ہوگا۔ اظہر کیانی نے بتایا کیو آر کوڈ سکین کرنے کے بعد اگر ریکارڈ درست ثابت ہوتا ہے تو ایف بی آر افسر کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایف پی سی سی آئی نے بجٹ میں ملازمین کی کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10 سے 15% اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے کلائنٹ بن چکے ہیں، آئی ایم ایف نہیں چاہتا ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ پی سی سی آئی نے وفاقی بجٹ کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ بجٹ تجاویز میں توانائی کی فراہمی، کارپوریٹ ٹیکس کی شرح میں کمی، کم از کم ٹیکس رجیم کا خاتمہ، ریفنڈز کی فوری ادائیگی، مزید ٹیکس کا خاتمہ اور سیکشن 8B کی منسوخی شامل ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ بجٹ تجاویز میں سب سے اہم تجویز ایکسپورٹ میں اضافہ کرنا ہے۔ جب تک آپ کی ایکسپورٹس اورینٹڈ بجٹ نہیں ہوگا، اگر یہ جو اکنامک کرائسس ہے ہم بغیر ایکسپورٹ کو بڑھائے ہوئے باہر نہیں آ سکتے۔ نائب صدر امان پراچا نے کہا کہ بزنس کمیونٹی مایوسی کا شکار ہے جس کی وجہ سے نہ سرمایہ کاری آتی ہے نہ ہی صنعتیں چلتی ہیں۔ اس وقت انڈسٹری یا زراعت کو چلانے کا کوئی روڈ میپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تاجر رہنما میاں زاہد حسین نے کہا کہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، ریئل اسٹیٹ سے 7E کو بھی ختم کیا جائے اور سولر پینلز پر کسی بھی قسم کا مزید ٹیکس عائد نہ کیا جائے۔ ٹیکسیشن ہے اس کے جو سلیب ہے اور مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریئل اسٹیٹ پہ سن رہے ہیں کہ اس میں آپ کچھ مراد دے رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں معلوم ہوگا۔ ٹیکس رجیم کا خاتمہ، ریفنڈز کی فوری ادائیگی، فردر ٹیکس کا خاتمہ اور سیکشن 8B کی منسوخی شامل ہے۔ ایف پی سی سی آئی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کاروباری برادری کے اعتماد اور سرمایہ کاری کی رفتار کو بحال کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں کم از کم $10 ارب کا اضافہ ممکن ہوگا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔
ایران نے آبنائے ہرمز کی جانب متعدد ڈرونز فائر کیے ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی نے بتایا ایک امریکی اہلکار کے مطابق کم از کم 4 ڈرونز امریکی طیاروں نے مار گرائے۔ امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائرنگ کی گئی۔ سینٹکام کے مطابق امریکی طیاروں نے ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں کارروائی کرتے ہوئے گورک اور جزیرہ قشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ ہوا رک جانے کے باعث جو ہے وہ حبس کا سلسلہ بھی برقرار ہے، جبکہ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوگا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہوا اور جھکڑ کے دوران جو ہے وہ بارش کا امکان بھی ہے، جبکہ دن کے اوقات میں محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ گرمی کی شدت برقرار رہے گی اور شام کے دوران جو ہے وہ تیز آندھی اور ہوا چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی، عبداللہ شاہ غازی کے 3 روزہ عرس کا آغاز آج کراچی میں ہوگا اور گورنر سندھ نہال ہاشمی مزار پر چادر چڑھا کر عرس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ اس وقت گورنر سندھ نہال ہاشمی عبداللہ شاہ غازی میں مخاطب ہیں۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو شمع روشن کی حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اس سرزمین سندھ میں جو روشنی پھیلائی، ہم پورے سندھ واسی اور پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام کے لوگ اس بات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں زائرین آتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں یہاں پہ، اور لوگوں کی عزت اور احترام کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج کراچی شہر کے جسے کہتے ہیں گیٹ وے آف پاکستان، سمندر کے دامن پہ وہ ہمارے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج سے عرس کا آغاز ہوتا ہے اور انشاءاللہ جو خوشبو، جو علم، جو پیغام یہاں سے جائے گا وہ امن کا ہوگا، محبت کا ہوگا، خوشحالی کا ہوگا، دہشت گردی کے خاتمے کا ہوگا، اس صوبے کی ترقی کے لیے ہوگا۔ شامل کریں گے ہیلتھ اپڈیٹ میں 3 مرتبہ فرینچ فرائز کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ تقریباً 20% تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ اسی مقدار میں ابلے ہوئے یا بھاپ میں پکائے ہوئے آلو کھانے سے کوئی نمایاں خطرہ سامنے نہیں آیا۔ طبی ماہرین کے مطابق اصل مسئلہ آلو نہیں بلکہ اسے ڈیپ فرائی کے عمل سے گزارنا ہے۔ اور اب ٹیک نیوز۔ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے مصنوعی ذہانت پر بڑھتی توجہ کے باعث ہزاروں ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کمپنی کے 8000 ملازمین کو اطلاع دی گئی کہ انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے میٹا اب چھوٹی، تیز رفتار اور AI فوکسڈ ٹیمیں بنانا چاہتی ہے۔ بڑے اسٹیج پر بڑے ستارے جگمگائیں گے، فیفا ورلڈ کپ کا آغاز یادگار بنائیں گے۔ عالمی کپ کی تاریخ میں پہلی بار 3 الگ افتتاحی تقریبات ہوں گی۔ ورلڈ کپ کا آفیشیل سانگ گانے والی عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے میکسیکو میں پرفارم کریں گے۔ امریکہ میں کیٹی پیری تماشائیوں میں جوش بھریں گی۔ کینیڈا میں بھی رنگا رنگ تقریب سجائی جائے گی۔ مقامی گلوکار تماشائیوں کو محظوظ کریں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کا آغاز 11 جون سے میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔